السلام علیکم بچوں۔ 7th سائنس پارٹ 1 باب 1 میں پودوں میں تغذیہ سبق کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ پودے ہی ایسے عضوے ہیں جو پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور معدنیات یعنی منرلز کا استعمال کر کے اپنے لیے غذا تیار کر لیتے ہیں۔ یہ خام مال ان کے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے۔ تغذیات نیوٹرینٹس ہی جاندار عضووں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے جسموں کی پرورش اور ان کی نشو و نما کر سکیں، اپنے جسموں کے نقصان زدہ ڈیمیجڈ حصوں کی مرمت کر سکیں اور زندگی کے مختلف اعمال کو انجام دینے کے لیے توانائی مہیا کر سکیں۔ کسی عضوے کے ذریعے غذا حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے جسم کے ذریعے اس غذا کا استعمال ہی تغذیہ یعنی نیوٹریشن ہے۔ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو آٹوٹروفس کہتے ہیں، اور جانور جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، جو دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں یا دوسروں یعنی پیڑ پودوں پر منحصر ہوتے ہیں، جانور، انسان، پرندے، تو ان کو ہیٹروٹروفس کہتے ہیں۔ اردو میں خود پرور کہتے ہیں پودوں کو، اور جانوروں کو غیر پرور کہتے ہیں۔ پودے اپنی غذا خود تیار کرنے کے عمل کو ضیائی تالیف کہتے ہیں، یعنی فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ جو پودے سورج کی روشنی میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کر کے اپنے پتوں کے ذریعے غذا تیار کرتے ہیں، اور یہ جو اب دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ سیلز اور خلیے ہیں، پودوں کے سیلز ہیں یہ، اس میں ایک ہی نیوکلیس پایا جاتا ہے۔ معاف کیجیے، بہت سے نیوکلیس پائے جاتے ہیں۔ یہ پودوں کے سیلز ہیں۔ جس طرح گھروں کو اینٹوں سے باندھا جاتا ہے، اسی طرح پودوں کو بھی ان خلیوں سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ ضیائی تالیف کے عمل کے دوران پتیوں کے وہ خلیے جن میں کلوروفل ہوتا ہے، سورج کی روشنی کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو استعمال کر کے کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں۔ اس عمل کو ایک مسامات سے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ضیائی تالیف کے دوران آکسیجن خارج ہوتی ہے اور نتیجتاً کاربوہائیڈریٹ نشاستہ یعنی اسٹارچ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پتیوں میں نشاستے کی موجودگی ضیائی تالیف کے واقع ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ نشاستہ بھی ایک کاربوہائیڈریٹ ہے۔ اگر پتوں میں رنگ نہ ہو تو بھورے رنگ کے یا کالے رنگ کے پتے ہوں تو اس میں بھی کلوروفل پایا جاتا ہے۔ ہرے پتوں میں ہرا رنگ ہونے کا مطلب کلوروفل پایا جانا ہے، لیکن کالے بھورے پتوں میں بھی کلوروفل پایا جاتا ہے۔ یہ جو پودا دیکھ رہے ہیں آپ، پیڑ کے اوپر جو پودا ہے وہ امر بیل ہے، جو میزبان پودے پر چڑھ جاتی ہے، جو میزبان پودے سے اپنے تمام نیوٹرینٹس کو حاصل کرتا ہے یہ پودا۔ پودے ایسے ہوتے ہیں جو خود غذا تیار نہیں کرتے، نیوٹرینٹس تیار نہیں کرتے، بلکہ جانوروں سے، اور جیسے پچر پلانٹ یا سراہی دار پودا ہے جو اپنے اندر کیڑوں کو، مکھیوں کو پھانس لیتا ہے اور اپنی غذا تیار کر لیتا ہے۔ سراہی نما ساخت پودے کی پتی کی ترمیم یا اصلاح شدہ شکل ہے۔ پتی کا اوپری حصہ ایک ڈھکن کی تشکیل کرتا ہے جو سراہی کے منہ کو کھول اور بند کر سکتا ہے۔ سراہی کے اندر بال ہوتے ہیں جن کا رخ نیچے کی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلگے ہیں۔ یہ تالابوں یا ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرے ہرے دکھائی دینے والے ہیں۔ یہ تھکے یا ٹکڑے ان عضووں کی نمو سے بن جاتے ہیں جن کو کائی یا آلگے کہتے ہیں۔ ان میں بھی کلوروفل پایا جاتا ہے جس سے ان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ آلگے بھی ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی غذا
ये जो आप देख रहे हैं ये मशरूम है। ये पौधे सड़े गले कीड़ों सड़े गले पत्तों को खाकर ज़िंदा रहते हैं। सब्ज़ी मंडी में मशरूम के पैकेट देखे होंगे आपने। रोएदार छतरी नुमा टकलियाँ भी देखी होंगी जो बरसात के मौसम में गीली हुई लकड़ियों पर उग आती हैं। ये ईस्ट है जो ब्रेड के ऊपर रोटी के ऊपर नज़र आते हैं ज़्यादा दिन रखने पर। इनको फफूंदी भी कहा जाता है। तो ये सब मशरूम ईस्ट आलगे सब सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं जो सड़े गले अशिया से अपनी ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। पौधे मादनियात मिनरल न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से हासिल करते हैं। इस तरह मिट्टी में इन मादनी मग़ज़ियात की मिक़दार लगातार कम होती रहती है। खादों में पौधों के लिए मतलूब मग़ज़ियात मसलन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस वग़ैरह मौजूद होते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि वक्तन फ़वक्तन मिट्टी में इन मग़ज़ियात का इज़ाफ़ा कर दिया जाए ताकि मिट्टी इन ग़िज़ाई अज्जा से माला माल हो जाए। अगर हम ये पता लगा लें कि पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरतें क्या हैं तो हम पौधे नाइट्रोजन को राइज़ोबियम नामी बैक्टीरिया से हासिल करते हैं।